السلام علیکم۔ مایوس دل کے لیے تو موت سے نہیں ہوتے۔ تھک جانے اور ہار جانے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تھک جانے والا پھر سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، مگر ہار جانے والا پھر زندگی کے کسی موڑ پر دوبارہ کھڑا نہیں ہو پاتا۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ مایوس ہو جانے والوں کو اللہ ان کے حال پہ ہی چھوڑ دیتا ہے، اور جب تم مایوس ہو جاتے ہو تمہیں کسی سے کوئی امید نہیں رہتی، یہاں تک کہ اللہ سے بھی نہیں۔ یوں تم مانگنا چھوڑ دیتے ہو، پھر تم نہ ماضی کو بھلا پاتے ہو نہ حال کو قبول کر پاتے ہو، بس عجیب سی بے یقینی کی کشمکش میں الجھ جاتے ہو۔ پھر تم سر تو جھکاتے ہو مگر دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتے، یقین کی بات تو کرتے ہو مگر یقین نہیں رکھ پاتے۔ اللہ کو راضی کرتے کرتے ہی تم اتنا خفا کر دیتے ہو، تمہاری فتح عین تمہارے سامنے ہوتی ہے اور تم ہار جاتے ہو۔ زندگی ہر موڑ بدلتی ہے، وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، حالات کے بدل جانے سے زندگی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ایک شخص کے دور جانے سے تم ان سب لوگوں کو نہیں مار سکتے جن کی ذات تم سے وابستہ ہے۔ تم آغاز نہیں بدل سکتے مگر تم اختتام اب بھی بدل سکتے ہو۔ جن راستوں پر جانے کو تمہارا دل مطمئن نہیں، تم اب بھی انہیں اپنے مطابق کر سکتے ہو۔ تمہیں دعا کا اختیار دیا گیا ہے، تمہارے مقدر کا ہر فیصلہ تمہارے ہاتھ میں تھمایا گیا ہے۔ تمہاری سوچ ہی تمہارا مقدر ہے، تم چاہو تو حالات کو بھی بدل سکتے ہو۔ تم آج بھی ہو بے مقصد نہیں، بہت سی مصلحتوں اور حکمتوں کے بعد تمہیں یہاں تک لایا گیا ہے۔ تو اگر جواب اب تک نہیں آیا تو ایسا نہیں ہے، جواب اب کبھی نہیں آئے گا۔ جو تم سے دور کر دیا گیا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے، وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ جو اب تک نہیں مل سکا ایسا نہیں ہے، وہ اب کبھی نہیں ملے گا۔ اب بھی کچھ نہیں بگڑا، اب بھی بہت سے موج سے تمہاری دعا کے منتظر ہیں۔ جو تم سے جہاں اتنا سفر طے کر لیا وہاں کچھ مسافت اور سہی، جہاں اتنا صبر کیا وہاں تھوڑا سا صبر اور سہی۔ تمہارے لیے کوئی چیز بھلے کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، اللہ کے لیے تو بس ایک کن کی بات ہے۔ ابھی حالات مشکل ہیں لیکن یقین رکھو حالات بدل جائیں گے۔ موت سے تو یقین رکھنے والوں کے لیے ہوتے ہیں۔ تم ہر شخص کو خوش نہیں کر سکتے، تم اپنا سکون کسی کے لیے کتنا ہی برباد کیوں نہ کر لو، پھر بھی وہ شخص تمہاری نیت یا تمہاری مخلصی میں کوئی نہ کوئی نقص نکال لے گا۔